الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال تعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اور سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث طیبہ اور ارشادات نبویہ کے اندر امت کو
یہ حکم دیا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، سید الکونین کی اتباع اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کی اطاعت کے اندر تمہارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کا بار بار مطالعہ فرمائیں، احادیث طیبہ کو بغور دیکھیں، ہمیں یہ عنوان اور موضوع مشترکہ طور پر سمجھ آتا ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ پھر ہمیں حضور نے، قرآن نے ساتھ ایک آسان نسخہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتباع پیغمبر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اپنے پیغمبر کی محبت انتہا درجے کی آ جائے۔ یہ محبت سب سے بڑا ذریعہ ہے اطاعت رسول کا۔ ایک ہے کسی کا کہا ماننا، دوسرے کے جبر سے، دوسرے کی سختی سے، اور ایک ہے تابع داری کرنا دل کی آواز بن جائے۔ یہ جو اصل تابع داری ہے، اس میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو۔ اب دوسرے ارشاد کے اندر حضرت نے تابع داری کا بڑا آسان نسخہ بیان کر دیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر حضور کی محبت کارخانہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر نہ ہو۔ آپ لوگ دنیا کی تاریخ میں نظر دوڑائیں، ہر وہ مسلمان جو آپ کو کامیابی و عظمت کی انتہا پہ نظر آئے گا، اس کے اندر اتباع مصطفیٰ ہوگی اور اتباع کے پیچھے محبت مصطفیٰ ہوگی۔ سنیے ذرا حضور کا ارشاد۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ ایماندار کہتا رہے، مومن کہتا رہے، لیکن سید الکونین کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، وہ آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے محتاط معنی کیا کہ کامل درجے کا ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامل
کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ کارخانے کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت ہو. اولاد ایک طرف، والدین ایک طرف، دنیا و ما فیہا ایک طرف، تمام کارخانے کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر سید الکونین کے ساتھ محبت ہو. یہ اس آدمی کے ایماندار ہونے کی علامت، اس کی وجہ یہ کہ تابعداری رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول کا بہترین نسخہ محبت رسول. انسانیت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد کون ہے وہ خوش قسمت جماعت جو کامیابی کے بام عروج پہ پہنچی ہوئی ہے؟ کوئی دوسرا جواب نہیں، بس ایک ہی جواب ہے کہ وہ ہے جماعت پیغمبر، وہ ہے صحاب رسول، وہ ہے اولاد رسول، وہ ہے اہل بیت رسول، وہ خوش قسمت لوگ جنہیں حالت ایمان کے ساتھ امام الانبیاء کی صحبت نصیب ہوئی اور جنہوں نے مرتے دم تک سید الکونین سرکار دو عالم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا. یہ ہیں سب سے کامیاب لوگ اور سب سے عظیم لوگ. میں نے بہت دیکھا ان لوگوں کو اللہ نے یہ عظمتیں کیوں بخشی. کہیں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، کہیں فرماتا ہے اولئک هم المہتدون، کہیں اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، کہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم. اصحاب رسول کا ایمان میدان قیامت کے اندر ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. یہ تمام فضائل و مناقب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتے تھے کہ حضور اکرم کا حکم کیا ہے، اور میں نے گزارش کی کہ اتباع کے پیچھے محبت رسول کار فرما ہے. محیر العقول واقعات، جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. علماء کرام نے رقم کیے ہیں کہ صحابہ کرام کو، رسول اللہ کی جماعت کو، اہل بیت رسول کو، اولاد رسول کو کس درجہ محبت تھی سید الکونین کی ذات بابرکات کے ساتھ. میدان جنگ ہے، حضور اکرم صحابہ کرام کو صف کے اندر سیدھا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر نیزہ ہے، اور اس نیزے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو سیدھا فرما رہے، یعنی لکڑی ہے ہاتھ میں. تو اسی صف کے اندر ایک آدمی تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، اس کا نام ہے سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چونکہ صف سے آگے تھا اور حضور صاحب کو سیدھا کرنا چاہتے تھے، سید الکونین نے اپنی اسی لکڑی مبارک کے ساتھ اسے چوکا دیا اور کہا سیدھے ہو جاؤ. سیدھا ہو گیا. جب صف بندی ہو گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ نے ابھی مجھے لکڑی کے ساتھ چوکا دیا ہے، اسی جہان میں بدلہ دیتے ہو یا اگلے جہان میں بدلہ دو گے؟ یہ بدلہ اسی جہان میں دیتے ہو یا اگلے جہان میں بدلہ دو گے؟ سید الکونین سرکار دو عالم نے دیکھا اور فرمایا سواد،
آپ اسی جہان میں بدلہ لے لیں، یہ لو سوٹی ہے، بدلہ لے لو۔ ساری جماعت پہ سکتہ طاری، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں جناب، جب آپ نے مجھے اس لکڑی کے ساتھ چوکا دیا تھا میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، جناب کے جسد اطہر پر کپڑے ہیں، یہ کپڑا اتارو پھر میں اپنا بدلہ لوں گا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اپنا کپڑا مبارک اوپر کیا۔ حاضرین مکرم، شاید لفظ میرا سخت ہو، اس انداز و کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم سے بدلہ لے رہا ہے اور وہ بھی کپڑا اتروا کر۔ جب اس نے کپڑا اتارا، حدیث میں آتا ہے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کو لپٹ جاتا ہے، یوں دوڑا اور حضور کی کمر مبارک کے پیچھے لپٹ گیا اور بار بار حضور کی مہر نبوت کو بوسہ دینے لگا، بار بار حضور کی مہر نبوت کو چومنے لگا، اپنا جسم حضور کے جسم سے ملنے لگا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ، اس حرکت پہ معذرت خواہ ہوں، میں نے چاہا زندگی کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پھر موقع ملے نہ ملے میں اپنے ہونٹوں کے ساتھ سید الکونین کو بوسہ دے دوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے عظمت والے پیغمبر، شان والے نبی، ارشاد فرمائیے اپنی پاک زبان کے ساتھ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، میری تابع داری کرو۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری تابع داری کرو۔ اللہ میاں پھر ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کامیابی کا ایک ہی راز اتباع مصطفیٰ، امام الانبیاء کی تابع داری، سید الکونین کے نقش قدم پہ چلنا، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی اتباع کرنا۔ لیکن اس اتباع کو آسان کرنے والی چیز وہ ہے محبت رسول، ہم ٹوٹ کر حضور کے ساتھ محبت کریں۔ غزوہ احد ہے، ایک صحابی رسول زخمی حالت میں حضور کے سامنے پڑا ہے، دیکھ رہے ہو میری طرف، زخمی حالت میں حضور کے سامنے پڑا ہے، لیکن اس کی سوالیہ نظر بار بار چہرہ نبوت کی طرف اٹھ رہی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء نے دیکھا، سید الکونین نے فرمایا کچھ چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے آثار طاری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا سر آپ کے قدموں میں ہو۔ رسول اللہ نے اس کی خواہش پوری کی اور اس نے فرمایا اسے آگے کرو۔ اسے آگے کیا گیا، جب وہ سید الکونین کے قدمین شریفین کے قریب آیا تو جلدی جلدی اپنی رخسار، اپنی گالیں حضور کے قدموں پر ملنے لگ گیا۔ یار کوئی دکھا سکتا ہے ایسا محب دنیا میں؟ روح پرواز کرنے کو ہے، جان نکلنے کو ہے، آخری لمحات ہیں، اس نے اپنے رخسار
رسول اللہ کے قدمین شریفین پر ملنا شروع کیے، ادھر روح پرواز کرتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے صحابی ہیں حضرت سعد ابن ربیع۔ یہ بھی واقعہ غزوہ احد کا ہے۔ امام الانبیاء سے اجازت لینے کے بعد تشریف لے گئے میدان جنگ کے اندر۔ کافی دیر ہو گئی، جناب سعد ابن ربیع واپس نہیں آئے سید الکونین کی خدمت اقدس کے اندر، اور صحابہ کرام آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ سید الکونین محسوس فرما رہے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا سعد ابن ربیع کو۔ جا رہے ہیں جناب زید ابن ثابت میدان میں، امام الانبیاء نے بلایا اور فرمایا زید جی یا رسول اللہ، فرمایا جا رہے ہو میدان کے اندر، بڑی دیر ہو گئی سعد ابن ربیع نہیں آئے، اگر وہ کہیں مل جائے تو میرے سلام کہہ دینا۔ ذرا ذوق سے سبحان اللہ، زندہ دل ہو کر بڑی محبت سے کہے سبحان اللہ، میرے سلام کہہ دینا۔ جناب زید کہتے میں چلتا 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 آگے گیا، میں نے دیکھا خاک و خون کے اندر آلودہ جسم، کرہنے کی آواز، قریب گیا تو میں پہچان گیا یہ تو میرا بھائی سعد ابن ربیع ہے۔ میں نے پوچھا سعد ہو؟ کہنے لگا ہاں میں سعد ہوں، تو کون ہے؟ ان نے جواب دیا میں زید ابن ثابت ہوں۔ سنو دوستو، جناب زید کہتے بس میں نے اپنا نام لیا، جناب سعد ابن ربیع کو سارے دکھڑے بھول گئے۔ مجھ سے پہلا سوال کرتا ہے بتا حضور کا کیا حال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بتا حضور کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ حضور خیریت سے ہے، اور حضور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کہتے بس لفظ سلام میں نے کہا حضور کے متعلق کہ آپ سلام دے رہے ہیں، وہ نحیف جسم جو زخموں سے چور تھا، کرہنے کی آواز تھی، جس کے اندر حرکت نہ ہونے کے قابل تھی، آمنہ کے لال کے سلام آئے، حالت وجد و کیف و مستی طاری ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے زید حضور کے سلام پھر سنا۔ میں نے پھر سلام سنائے، کہتے آقا کے سلام پھر سناؤ۔ میں نے تیسری مرتبہ سلام سنائے، جب سلام سن چکا اب آنکھوں میں میٹھے میٹھے آنسو آ گئے، اور کہنے لگا زید تو حضور کے چہرے کی زیارت کرے گا، زخم بڑے گہرے ہیں، ہو سکتا ہے میں حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکوں، ایک تو میری طرف سے حضور کو سلام دے دینا، اور دوسرا عرض کرنا لا اجد ریح الجنت، تیرے کلمے کے صدقے، تیرے قدموں کے صدقے، تیرے قرآن کے صدقے، اسی جیتی جاگتی دنیا کے اندر جنت کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ محب کا کام ہے تابع داری کرنا محبوب کی۔ میرا دعویٰ ہے میں حضور کا عاشق، جناب کا دعویٰ ہم عاشق، بھائی نام سے عاشق نہیں بنتے، کام سے عاشق بنتے ہیں۔ ہم اگر عاشق ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک ہماری زندگی امام الانبیاء کی سنت طیبہ کے تابع ہونی چاہیے۔ محبت کا معیار اتباع رسول۔ حدیبیہ کے موقع پر
جب سرداران قریش کی طرف سے آدمی آنے لگے، بدیل بن ورقہ آیا، سہیل آیا، عمرو بن عروہ بن مسعود آئے، رسول اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کیا۔ سنیے ذرا ذوق سے، حضرت سیدنا عثمان غنی جانے لگے تو حضرت نے ان کا چچا زاد بھائی بھی ساتھ دیا کہ اکیلے نہ جاؤ، 2 آدمی ہوں گے جماعت بن جائے گی۔ جب یہ بالکل مدینے کے قریب، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو چچا زاد بھائی نے کہا عثمان، اہل مکہ کی تہذیب یہ ہے کہ وہ شلوار اور چادر کا پائنچا ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، ہمارے آقا کی سنت یہ ہے کہ شلوار کا پائنچا یا چادر وہ ٹخنے سے اونچی ہونی چاہیے، موٹی پنڈلی کے قریب قریب تک۔ تو آپ نے چادر اونچی باندھی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جا رہے ہیں سرداران قریش کے پاس، وہ یہ نہ کہے کہ یہاں سے جانے کے بعد مکے کی تہذیبی یہ لوگ بھول گئے۔ آپ ایسا کریں، تھوڑی دیر کے لیے یہ چادر نیچی کر لیں، جب بات چیت ہو جائے گی تو پھر چادر وہی باندھنا جہاں حضور کا آرڈر ہے۔ بس یہ جملے سنے امیر عثمان نے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت امیر عثمان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، یوں کہوں کہ خون تیرا ہے آنکھوں کے اندر، اور کہنے لگے کہ او میرے چچا زاد بھائی، کیا میں ان کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے بات کریں، بے شک بات نہ کریں، لیکن میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، چادر وہی باندھ کر جاؤں گا جہاں میں نے اللہ کے پیغمبر کو باندھی ہوئی دیکھی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا علیکم بسنتی، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم پر واجب ہے میری سنت پہ عمل کرو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی کی سنت پہ عمل کرو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سید الکونین امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی حدیث میرے آقا فرماتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جب لوگ میری سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ جائیں، جو آدمی اس وقت سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اصل چیز ہے حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ اسی غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب یہ امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مکے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، بیت اللہ کی قبولیت والی حاضری اللہ نصیب فرمائیں، اللہ روضہ رسول اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائیں۔ غور کریں میری طرف، پہنچ گئے اور یہ گئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ سید الکونین بمائے جماعت آنا چاہتے ہیں بیت اللہ شریف عمرہ کرنے کے لیے۔
انہوں نے کہا عثمان تیرے ہمارے اوپر بہت احسان ہے، اگر تو چاہے ہم سارا مطاف تیرے لیے خالی کر دیتے ہیں، طواف کر۔ اگر آپ کی طبیعت چاہے مقام ملتزم کو خالی کر دیتے ہیں، جائیں مقام ملتزم پر چمٹے اور دعائیں کریں۔ طبیعت چاہے حج اسود خالی کر دیتے ہیں، سیر ہو کر بوسے دیں، لیکن آپ کے آقا کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، جی بھر کر عبادت کرے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ میں غریب آدمی ہوں، ورنہ طبیعت چاہتی ہے کہ سونے کا قلم ہو، وہ جواہرات کی تختی ہو، اور میں حضرت عثمان کا یہ جواب اس کے ساتھ لکھوں۔ امیر عثمان نے فرمایا کہ مجھے حضور نے اجازت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے نہیں بھیجا۔ عبادت تب بنے گی جب سید الکونین کی رضا شامل ہو۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ شادی اور غمی کے اندر رسول اللہ کی سنت کو ہم پیٹ کرتے ہیں، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نامعلوم کیا خرافات ہوتی ہیں۔ چھوڑیے سب کو، رسول کو راضی کیجیے، چھوڑیے سب کو، حضور کو راضی کریں۔ دنیا روٹھ گئی کچھ نہیں بگڑے گا، رسول روٹھ گئے سب کچھ بگڑ جائے گا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حاضرین مکرم، حضور کی تابعداری، سید الکونین کی اتباع، اور اتباع کے اندر اصل چیز ہے محبت مصطفیٰ۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی جذبہ اتباع زیادہ پیدا ہوگا، جذبہ تابعداری زیادہ پیدا ہوگا۔ صحابہ کی محبت کا کیا بتاؤں میں آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ جا رہے ہیں حضور عمرہ کرنے کے لیے، کفار کی طرف سے قاصد آنے لگے، نہ آؤ۔ دوسرا آیا حضرت آپ نہ آئیں، تیسرا آیا حضور آپ نہ آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا پیغمبر یا تو کسی چیز کا ارادہ نہ کرے، یا ارادہ کر لے تو پھر خدا کے سوا اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کا ایک بڑا سیاںا بندہ آیا، عروہ ابن مسعود، آدمی بڑا دانا تھا، بڑی عمر کا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ حضرت آپ اگلے سال آئیں یا نہ آئیں۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ آپ کو مکے والے نہیں آنے دیتے، آپ عمرے کا ارادہ ترک فرما دیں۔ آدمی چونکہ سیاںا تھا اور وہ بات تو حضور کے ساتھ کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے دائیں بائیں۔ عرب کی عادت تھی جب وہ کسی کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے تھے تو اس کی داڑھی کو یوں ہاتھ لگاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ داڑھی والے تھے۔
وہ دوسرے کی داڑھی کو یوں ہاتھ لگاتے تھے. بڑے غور کی بات ہے سننے کی. عروہ اس عادت کے مطابق بات کرنے لگا اور حضرت کی داڑھی مبارک کو یوں ہاتھ لگایا. بس اس کا ہاتھ لگانا تھا کہ ایک فقیر حضور کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے تلوار کا پچھلا حصہ مارا مغیرہ کے ہاتھ پر, اس کے ہاتھ پر, عروہ کے ہاتھ پر, ایک طرف کا ہاتھ, ایک طرف کا ہاتھ. کون ہے تو؟ فرمایا میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں. یہ ناپاک ہاتھ نبوت کی پاک داڑھی کے قریب نہیں جا سکتے. وہ سمجھانے کے انداز میں حضور کو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جن یاروں کے بل بوتے پر تو اڑا ہوا ہے نا کہ نہیں میں جاتا ہوں طواف کرنے کے لیے, مشکل وقت کوئی کہیں دے نال نہیں کھڑدا, مشکل وقت میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ٹھہرتا. یعنی ان آکھن دا مقصد یہ ہے تیرے یارن جرے تیرا تعاون نہ کرے سن, چھوڑ ویسن انہیں دے بل بوتے تے, اتنی ضد نہ کر. من گن قریشیں دا کیا ابو بکر جیسا شریف آدمی جس کی زبان پر غلط جملہ آنا گوارا ہی نہیں, بس پوری زندگی میں اسی موقع پر ایک گالی دی حضرت نے. آپ سرچ کریں کہ ابو بکر صدیق نے پوری زندگی میں کب سخت زبان استعمال کی, آپ کو یہی ایک واقعہ ملے گا پوری زندگی کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق نے ناراض ہو کر گالی دی سے, فرمایا شرم نہیں آتی, ہم نے اولاد چھوڑی ہے محمد کے پیچھے, ہم نے ماں باپ قربان کیا ہے محمد کے پیچھے, ہم نے وطن چھوڑا ہے محمد کے پیچھے, ہم نے برادریاں چھوڑی ہے محمد کے پیچھے, کیا ہم مشکل وقت کے اندر محمد کو چھوڑ جائیں گے؟ کس نے دیکھا کہ آپ بابا جی بگڑ گئے, خیر نہیں ہے, واپس گیا. قریشی اکٹھے ہو گئے, جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ پیش کیا ہے ذرا غور کرنا. سناؤ عروہ, اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو نہ چھیڑو. کہیں ہے کہ واہ چاچا تو سارے حوصلے بدھاویں, ہاں تو ساری ڈھارس بدھاویں, الٹا سا کو کمزور کرنا بیٹھی. اس نے کہا کمزوری والی بات نہیں, میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا ہے, اس کے غلاموں کو دیکھا ہے, میں نے فارس کے بادشاہ کو دیکھا ہے, ان کے غلاموں کو دیکھا ہے, لیکن اللہ کی قسم محمد کے غلاموں جیسا میں نے کسی کا غلام نہیں دیکھا. اگر یہ تھوکتا ہے تو نبی کی تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے, اگر یہ وضو کرتا ہے تو وضو والا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے. جس کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھوں پر ہاتھ مل کے اپنے چہرے کو مل لیتا ہے. جو محمد کی تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے وہ محمد کا خون زمین پر نہیں جانے دیں گے. میرے نہایتی قابل قدر دوستو, آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تقریباً پون گھنٹے کے قریب ہو گیا صرف یہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ کی میری کامیابی حضور کی تابعداری کے اندر, آپ کی میری کامیابی سید الکونین کی غلامی کے اندر, آپ کی میری کامیابی حضور کی اتباع کے اندر اور نبی کی تابعداری کا راز مضمر ہے محمد مصطفیٰ کی محبت کے اندر. جتنا حضور کے ساتھ محبت بڑھتی جائے گی
اتنا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا جائے گا. جتنا امام الانبیاء کا پیار، حضور کا عشق دل میں زیادہ ہوگا، اتنا حضور کی تابع داری کا جذبہ دل کے اندر زیادہ پیدا ہوگا. میں آپ کے سٹیج پر یہ واقعہ پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا. شاید جناب ہی پہلی دفعہ سن رہے ہوں. مدینہ شریف کے اندر ایک بدبخت آدمی رہتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی. یہ منافقوں کا سردار ہے، قدم قدم پر حضور کو اذیتیں پہنچاتا ہے، رسول اللہ کو تنگ کرتا ہے، سید الکونین کو پریشان کرتا ہے. صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں گزارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ دروازے پر آنے والے کی بات ہر آدمی غور سے سنتا ہے اور آنے والے کی قدر کرتا ہے. ہم چل کر عبداللہ ابن ابی کے دروازے پر وہاں جا کر دین کا پیغام دیں، ہو سکتا ہے مان جائے. یہ ایک تجویز اور تدبیر نکالی صحابہ کرام نے. حضرت پاک کو بھی بڑی پسند آئی، اور نبی کریم کی ایک صفت یہ بھی ہے، حریص علیکم. امام الانبیاء سرکار دو عالم اس شوق میں رہتے تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلتے ہیں. سنا ہے میاں ذرا غور نال. آپ اپنے گدھے مبارک پر سوار ہیں، بولو ہماری جوتی جوتی، اور حضور کے قدموں میں جوتا مبارک جو آ گیا وہ جوتا مبارک ہے. جی ہمارے گلے میں قمیص حضرت کے جس ہر کے ساتھ لگ گیا تو اب یہ قمیص مبارک ہے. یہ گدھا مبارک، رسول اللہ کے قدم مبارک آ گئے. گدھا مبارک، اس کا نام ہے عفیر. حضور کی سواری کا نام مبارک کیا ہے؟ بولو عفیر. حضور اپنی سواری گدھے مبارک پر سوار ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں. چلتے 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 عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچ گئے. والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اب ان کی باتیں سمجھ جاتی ہیں بڑوں کی. والد صاحب فرماتے تھے کہ دعا کرو خدا کسی کی مت نہ مارے. دعا کرو خدا کسی کی مت نہ مارے. اس بدبخت کی مت ماری ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام ساتھ ہیں. وہ بدبخت حضور کو کہنے لگا یہ ذرا اپنا گدھا ایک طرف کریں، اس کے پسینے کی مجھے بو آ رہی ہے. بھئی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جہاں حضور کے ہاتھ لگ جائیں دنیا کی کستوری اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسے ہے یا نہیں؟ وہ ہاتھ ام معبد کی بکری کو لگیں، وہ ہاتھ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حلیمہ کی بکری کو لگیں، وہ ہاتھ شب ہجرت ابو بکر کی گردن کو لگیں. جہاں نبوت کے ہاتھ لگ گئے وہاں بدبو کیا؟ ہاتھ لگ گئے تو خوشبو جہاں پوری نبوت سوار ہے. بدقسمتی. کہنے لگا ایک طرف اپنی سواری کو کرو، اس کے پسینے کی بو مجھے تنگ کر رہی ہے. ہائے صحابہ تمہارے جذبہ محبت پہ قربان جاؤ. ساتھ کھڑے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول.
اگر یہ بات میری پسند آئے، میری کیا صحابی کی یہ بات جو اس نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہی ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے سبحان اللہ ضرور کہنا۔ اس نے کہا ایک طرف کرو، تمہاری سواری کی بو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا عبداللہ ابن ابی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضور کے گدھے کی بو تیرے جسم کی خوشبو سے زیادہ ہے، وہ بدرجہ ہے، ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یعنی حضور تو حضور، حضور کی سواری کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اب جملہ سننا، صحابہ تو صحابہ، حضور کی سواریوں کو بھی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ انسان تو انسان، جب حضور کا انتقال پر ملال ہوا، یہ باہر بیٹھے ہوئے نوجوانوں ذرا غور سے سننا، جب حضور کا انتقال پر ملال ہوا، یہ حضور کا گدھا مبارک اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ کبھی مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ کھڑا ہے، کبھی سیدہ حفصہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ جہاں جہاں سے حضور ظہور پذیر ہوتے تھے، ایک ایک دروازے پر اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم کی انتظار کرتا رہا۔ جب کئی دن انتظار کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ حضور اب ہم میں نہیں رہے، تو یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہاں سے اپنے آپ کو گرایا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ یعنی انسان تو انسان، حضور کی محبت کا اثر جانوروں پر بھی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لیا، خودکشی تو حرام ہے۔ یہ خودکشی کرنا نہ کرنا یہ انسانوں کا معاملہ ہے، وہ حیوانوں کی بات ہے، اس کے احکامات الگ ہے۔ وہ مر رہا ہے محبت مصطفیٰ کے اندر۔ حضور کی ایک اونٹنی تھی، جس پر آپ سفر کرتے تھے۔ جب حضور کا انتقال پر بلال ہو گیا، وہ مسجد نبوی کے سامنے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، بس آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، چارہ پیش کرتے ہیں، وہ بھوکی بیٹھی ہے۔ چند دنوں کے بعد مر گئی رسول اللہ کے فراق کے اندر۔ ایک صحابی ہل چلا رہا تھا، دوسرا صحابی مدینہ شریف میں حضور کے انتقال کی خبر سن کر اوالی مدینہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ صحابی ہل چلا رہا ہے، اندازہ کیا شاید انتقال پر ملال کی خبر نہیں پہنچی، اسے آواز دے کر کہتا ہے او سعید، جس محمد کی محبت کے سہارے جیتے تھے وہ محمد ہم سے جدا ہو گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے حضرت ہمیں چھوڑ گئے، رسول اللہ داغ مفارقت دے گئے، امام الانبیاء اب ہم میں نہیں رہے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈا سانس لیا، عرض کرتا ہے اللہ، یہ آنکھیں تو نے مجھے دی تھی، میں ان آنکھوں سے تیرے نبی کی زیارت کرتا تھا، اگر وہ ہم سے چلے گئے ہیں اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کر یہ میری دید ختم کر دے۔ بھائی یہ جملے کہے نگاہ ختم ہو گئی۔ میرے محبوب کے غلاموں، سید الکونین کے کلمہ پڑھنے والوں، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، میں تمہیں تمہارے نبی کی محبت کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں، اس زندگی کو حضور کی شریعت کے تابع بناؤ۔
نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی کرو، بے حیائی سے بچنے کا 100% اہتمام کرو، نیکی پر عمل کرنے کا، سنت پر عمل کرنے کا 100% اہتمام کرو۔ جس دنیا کے بل بوتے پر، جس دنیا کی روشنیوں کے اندر ہم مگن ہو چکے ہیں، بہت لوگ دیکھے دنیا میں جن کا معطر بدن تھا، معمبر چلن تھا، قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا۔ روزانہ چہرے کو شیشے کے سامنے بنانے والا میرا نوجوان بیٹا، اعلیٰ سے اعلیٰ عطر لگا کر خوش ہونے والا نوجوان، دنیا کی حرص و ہوس میں پھنسا ہوا میرا پیارا بھائی، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، تیرے سانس نکلنے کی دیر ہے۔ میں تمہارے شہر کا ایک غلام ہوں، خادم ہوں، مولوی ہوں، ابھی جنازہ میت جنازے پر پڑی ہے، وراثت کے مسئلے پہلے پوچھنے والے آ جاتے ہیں، کچھ تیرا نہیں ہے، کچھ تیرا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی حضور کی زندگی کے تابع کرو، بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، گندی صحبت سے بچو، غلط سوسائٹی سے بچو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کے ساتھ تعلق قائم کرو، مسجد کے ساتھ اپنا دل لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اس گنہگار کو حضور کی تابعداری نصیب فرمائے، حضور کی طاعت نصیب فرمائے، حضور اکرم کی غلامی نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، بیت المقدس کے تقدس کو بحال فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ دن آئے ہماری نظر ہو روضہ رسول ہو، اللہ وہ دن آئے ہمارے قدم ہو مطاف بیت اللہ ہو۔ الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اللہ ہر اعتبار سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بسا اوقات شہر کے متعلق جو بری خبریں پڑھنے کو یا سننے کو ملتی ہیں دل اٹھتا ہے، اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرما، اللہ ہم سب کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کی طاعت، حضور کی غلامی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ آنے والی زندگی صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی زمین پر اپنا بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب